آج سے تقریباً 3000 سال قبل مصر پر ایک ظالم بادشاہ فرعون کی حکومت تھی، جو نہ صرف ظالم اور سرکش بادشاہ تھا بلکہ اس نے خدائی کا دعویٰ بھی کر رکھا تھا اور خدا حقیقی کو لڑکانے کی جرات کی تھی۔ فرعون نہایت ہی بدکار اور ظالم شخص تھا۔ فرعون نے اپنی رعایا میں حکم دیا تھا کہ وہ اس کے آگے سجدہ کریں، اور جو کوئی بھی اسے سجدہ کرنے سے انکار کرتا وہ اس پر ظلم کے پہاڑ ڈھا دیتا، یہاں تک کہ اسے قتل کروا دیتا۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ بالوں کو بنانے، سنوارنے اور کنگھی پھیرنے والی عورت کو مشادہ کہا جاتا ہے۔ فرعون نے اپنے اہل خانہ کی خدمت کے لیے ایک مشادہ رکھی ہوئی تھی۔ آج کل کی اصطلاح میں اسے بیوٹی میکر کہا جا سکتا ہے۔ فرعون کے اہل خانہ کی مشادہ فرعون کو نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج میں بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے مصر کے قریب ایک مقام سے گزرے تو انہیں نہایت ہی اعلیٰ اور پاکیزہ خوشبو آنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ خوشبو کیسی ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ خوشبو فرعون کی بیٹی کی باندھی مشاطہ اور اس کی اولاد کی قبر سے آ رہی ہیں۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کا قصہ بیان کیا کہ مشاطہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ تھی اور وہ خفیہ طور پر اسلام لا چکی تھی۔ ایک دن فرعون کی لڑکی کو کنگھی کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے اتفاقاً کنگھی گر پڑی اور وہ اٹھانے لگی تو اس کی زبان سے بے ساختہ بسم اللہ نکل گیا۔ اس پر شہزادی نے کہا کہ تو نے آج عجیب کلمہ بولا، رب تو میرے باپ فرعون ہی ہیں، تو پھر تم نے یہ کس کا نام لیا ہے؟ اس نے جواب دیا، فرعون رب نہیں بلکہ رب وہ اللہ ہیں جو مجھے اور تجھے اور خود فرعون کو روزی دیتا ہے۔ شہزادی نے کہا، اچھا تو میرے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہیں؟ اس نے جواب دیا، ہاں، میرا، تیرا اور تیرے باپ اور سب کا رب اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔ شہزادی نے اپنے باپ سے کہلوایا، وہ سخت غضبناک ہوا اور اسی وقت اسے دربار میں بلوایا اور کہا، کیا تو میرے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہیں؟ اس نے کہا کہ میرا اور تیرا رب اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو بلندیوں اور بزرگی والا ہیں۔ فرعون نے اسی وقت حکم دیا کہ تانبے کی جو گائے بنی ہوئی ہیں اس کو خوب تپایا جائے اور جب آگ جیسی ہو جائے تو اس کے بچوں کو ایک ایک کر اس میں ڈال دیا جائے، آخر میں خود اسے بھی اسی میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ وہ گرم کی گئی، جب آگ جیسی ہو گئی تو حکم دیا کہ اس کے بچوں کو ایک ایک کر اس میں ڈالنا شروع کرو۔ اس نے کہا، بادشاہ ایک درخواست میری منظور کرو، وہ یہ کہ میری اور میرے ان بچوں کی ہڈیاں ایک کی جگہ ڈال دینا۔ اس نے کہا، اچھا تیرے کچھ حقوق ہمارے ذمے ہیں اس لیے یہ منظور ہیں۔ اس کی دونوں بچیاں اس کے آنکھوں کے سامنے اس میں ڈال دی گئی اور وہ فوراً جل کر راکھ ہو گئی۔ پھر سب سے چھوٹے کی باری آئی جو ماں کی چھاتی سے لگا ہوا دودھ پی رہا تھا۔ فرعون کے سپاہیوں نے اسے گھسیٹا تو اس نیک بندی کے آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو اسی وقت زبان دے دی اور اس نے بآواز بلند کہا، اماں جان افسوس نہ کر، اماں جان ذرا بھی پسوہ پیش نہ کرو، حق پر جان دینا ہی سب سے بڑی نیکی ہے۔ چنانچہ انہیں صبر آ گیا، اس بچے کو بھی آگ میں ڈال دیا گیا اور آخر میں ان کی ماں کو بھی اسی آگ میں جلا کر مار دیا گیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ خوشبو کی مہکیں اسی کے جنتی محل سے آ رہی ہیں۔